تصور کرو کہ میری قبر میں اکیلا پڑا ہوا ہوں اور قبر کا تصور کر کے اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا اور کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ذرا غور کرنا، اگر تم لیڈر ہو سیاسی تو بھی تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے، اگر تم مقرر ہو تو بھی تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے، اگر تم ناطقہ ہو تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے، تم عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، کوئی ڈگری تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے۔ اور ایک بات پڑھ کے کہہ دوں، اگر نقرائی والے میری جان بخشی کر دے تو میں یہ بات بھی کہہ دوں، آج کے دور کے حساب سے، پچھلے دور کے حساب سے نہیں، پیر بھی اپنی قبر میں نہیں آیا، ماں باپ بھی اپنی قبر میں نہیں آئے، بھائی بھتیجے بھی اپنی قبر میں نہیں آئے، زندہ باد مرد آباد کا نعرہ لگانے والے بھی اپنی قبر میں نہیں آئے، ہم اکیلے ہی اکیلے قبر میں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر دوں، اس لیے میں نے پیر کا تذکرہ کر لیا۔ میرے عزیز، جو پیر خود نماز نہیں پڑھتا وہ تیری قبر میں کیا آئے گا؟ جو اللہ کے پکارنے پر توجہ کرنا، جملے پہ غور کرنا، میں کسی کی غیبت کرنے، کسی کو طنز کرنے نہیں بیٹھا، لیکن غور کرنا، جو اللہ کے پکارنے پر مسجد میں نہ جاتا ہو وہ تیرے پکارنے پر تیری قبر میں کیا آئے گا؟ وہ تو خود کو دھوکہ دے رہا ہے، تجھے بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ قبر میں کوئی نہیں آنے والا، قبر میں کوئی نہیں آنے والا، توجہ فرمائے، کوئی نہیں آنے والا۔ اس وقت کا تصور کرو، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، پسینہ ہے، گرمی ہے، روشنی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی مٹی، صرف مٹی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس وقت ذرا توجہ کرو، تصور کرو